بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری اے بنی آدم تحقیق اسی نازل کیتا ہے تھوڑے تے لباس تاکہ تسی اپنے ستر نو کج سکو اپنے جسم نو ڈھانپ سکو وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ اور تقوی دا لباس جیڑا ہے تواڈے واسطے بہتر ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ اے اللہ دی طرفوں تواڈے واسطے نشانی ہے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ تسی نصیحت پکڑو سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت کے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صاحبوں اور ساتھیوں پچھلے تو پچھلا جمعہ پانی پلان دی عظمت تے پچھلا جمعہ کھانے دی عظمت تے مساکین اور غربا لوکاں نو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے آج دا جمعہ ہے کہ کسے نو مسکین نو لباس پہنانا کپڑے دینا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے میں بڑی محنت اور کوشش اور کاوش دے نال تساں احباب دے سامنے جس مضمون نو بھی لے کے حاضر ہونا میری کوشش ہوندی ہے کہ اول تو اینڈ تک میں اپنے مضمون دے دائرے چ رہ کے گفتگو کراں تھوڑا کام ہے کہ سن کے وہ تے عمل بھی کرنا ہے جھولیاں جھاڑ کے تو ٹر نہ جایا کرو وقتی طور تے اثر ہویا تے بعد پھر وہ جی ایک ٹیچر سی انہیں ایک بچے نو پوچھا بیٹے اللہ نے دو کان کادے واسطے بنائے وہ بچہ کہنے لگا استاد جی ایک سنن واسطے دوسرا کڈن واسطے یہ نہیں ہونا چاہیے قرآن و حدیث دے انہاں پھلاں نو ضائع نہ کریا کرو
اور تھوڑا حق اور رائٹ بنتا ہے کہ اپنے نال ایک دو ساتھی ہر جمعے چ لے کے آیا کرو، کیونکہ ساڈے اس مرکز کے قریب اینی بڑی جماعت تے ہے نہیں۔ اللہ تعالی تھوڑے سارے دا آنا، میریاں ماواں بہناں دا آنا، میرا سرانا، تسا احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ میں سورت الاعراف دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی تھی۔ اللہ نے اے بنی آدم، اسی تھوڑے جسم نو ڈھانپن واسطے، تھوڑے ستر نو کجن واسطے لباس اتاریا ہے، اور لباس کے اندر ہی انسان کی زینت ہے۔ اچھا لباس جیڑا ہے یہ بندے کی پہچان ہے۔ بندے کو مال ہوئے، دولت ہوئے، چہل پہل ہوئے، تو پھر وہ پاٹے پرانے کپڑے پائی پھرے جی یہ سادگی ہے، یہ کدھر دی سادگی؟ لا اج کل یا پینٹا پہن دا لباس آیا، یہ بھی لباس ہے نا کہ پینٹ جیڑی جہدے وچ انسان دی ہر چیز ننگی ہون ڈئی ہوندی۔ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا جی پینٹ پا کے نماز ہو جاتی؟ میں کہا پینٹ والے دی ہو جاتی ہے، جڑے وہ مگر کھلوتے نے انہوں دی نہیں ہوتی، پینٹ والے دی ہو جاتی۔ پینٹ جیڑا ہے پورے جسم نو، ہوں تو بندے نے بیبیاں بھی پینٹاں پائیاں ہوندی ہیں۔ اینا تنگ لباس نہیں پانا چاہیے کہ جہدے اندر تھوڑے جسم دا ایک ایک حصہ نظر آئے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لباس دے پہنن تو عورتوں نو منع فرمایا۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آیا، انہیں ویکھیا بڑا مال ہے، انہیں کاروبار بھی بڑا ہے، تاجر آدمی، لیکن انہیں بدن دے کپڑے پائے، ایتھوں پھٹے، کوئی ٹانکے لگے، کوئی ادھر لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھائی اللہ رسول سادگی، فرمایا کہ دی سادگی ہے، تیرا مال تیرے بدن تو ظاہر ہونا چاہیے، تیرا جڑا مال ہے نا وہ تیرے بدن تو بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ لباس پہنتے اچھا پہن، کپڑے اچھے پہنے کر۔ حاجی رمضان صاحب تسی موبائل نو چھڑ دو تو ادھر میرے ہل ہو، جمعے میرے ہل دھیان رکھو، ادھر اگے آئیو۔ تھی میرا جمعے بھی موبائل ہی ویندے رہندے ہو، فون کتوں ہونا کہ ہو والے تو بھی بابر ادھر آ، تھی پیچھے بیٹھے ہو۔ جمعہ جڑا ہے نا یہ ہماتن سراپا گوشت بن کے سننا چاہیے۔ جمعہ ایک بڑا اہم خطبہ ہے، عام جلسیاں دی بنسبت جمعہ جڑا ہے بڑا اہم ہوندا ہے۔ یہ دے اندر صف دا تنکا پھڑ کے بھی دورہ کرنا جمعے دا عمل اجر جڑا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بڑی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال ذرا سماعت فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی نو فرمایا کہ تیرا مال تیرے جسم تو ظاہر ہونا چاہیے، تو کپڑا اچھا پہننا، زیب و زینت والا پہننا، یہ دے اندر جسم دی زیب و زینت ظاہر ہوندی ہے، اور کپڑا رب نے بنایا ہی ساڈے جسم نو کجن واسطے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے جدو آسمان تو اتاریا نا زمین تے نال ہی اللہ نے لباس بھی نازل کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، اللہ فرماتے نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ فرمایا اے بنی آدم اسی تھوڑے تے نازل کیتا ہے لباس نو تاکہ تسی اپنے جسماں دے سطر نو
اپنے جسماں دے ننگ نو کج سکو، اور تقوی دا لباس سب تو بہتر ہے، یہی تھوڑے واسطے بہتر ہے، اور یہ ساریاں اللہ دیاں نشانیاں نے تاکہ تسی نصیحت پکڑو۔ اگلی جڑی آیت ہے اللہ پاک فرماندے نے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَن تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندر رہ رہے نے، جنت دیاں نعمتاں کھا رہے نے، جنت دیاں نعمتاں اور جنت دے اندر عیش و عشرت دی زندگی بسر پہ کر دینے۔ شیطان جیڑا ہے یہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تے آن کے بابا جی آدم علیہ السلام نو ورگلا دیندہ ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام نو کہندہ ہے قسمہ چک چک کے شیطان نے ورگلایا ہے۔ قرآن کہندہ ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ شیطان نے بابا جی آدم نو ورگلایا، قسماں چک لیاں، قسماں کھا لیاں، قسماں چک چک کے آندا ہے بابا جی نو اللہ نے کہا اے پھل تے نیڑے نہیں جانا، ولا تقرب هذه الشجرہ، اس باغ دے نیڑے نہیں جانا۔ تے ایک حضرت آدم علیہ السلام نو شیطان نے ورگلایا، انہیں کیا نہیں، اللہ نے کہا دا پھل کھانا ہے۔ نبی آدم علیہ السلام نے شیطان دیاں قسماں تے اعتبار کر لیا تے وہ پھل کھا لیا۔ اللہ نے جنت جو کر دیتا ہے تے جسم دے کپڑے اتار دیتے نے، تے قرآن کی کہندہ پیا انہیں فتنے دے اندر ڈال دیتا ہے شیطان نے، کتے تسی بھی فتنے چ مبتلا نہ ہو جایا جے جس طرح تھوڑے بابے آدم نو شیطان نے ڈال دیتا سی۔ اللہ پاک نے انہاں دے کپڑے اتر گئے، بدن تو ننگا کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تے اماں جی حوا نو بدن تو ننگا کر کے جنت دے وچوں نکال دیتا جاندا ہے۔ تے اللہ پاک دا قرآن پیا کہندا ہے، اللہ فرماندے نے کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ 40 سال تک میرے تھوڑے مائی باپ جنت جو باہر رہے، درختاں دے پتیاں دے نال اپنا جسم کج دینے، پتہ لگدا ہے لباس بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ تے جس بندے دے تے جسم دے دل دوالے لباس نہیں، قرآن کی کہندہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ بندہ فاحش
وہ بندہ جیڑا لباس تو خالی ہے، جدا بدن لباس دے اندر ٹکھیا نہیں، یا اس قسم دا لباس پایا جدے وچوں دا ایک لباس یعنی جسم دا ایک انگ نظر آوندا ہے، تے انہوں کہنے آنا بھئی اپنا لباس درست کر، تے وہ گواندے نے کالو وجدنا علیہا آباءنا، ساڈے وڈیرے بھی جڑے سنو ایویں دے لباس پاندے سن، اہی پانے آدھے کیے ساڑھے وڈے بھی ویڑے نو شہری رہے نے لہوری رہے نے وہ بھی ایویں نہیں پاندے سن۔ لیکن قرآن آندہ ہے اللہ نے تھوانو ایدہ حکم دیتا نہیں، لباس اپنے بدن تے او پاؤ جڑا تھوڑے بدن نو کجے، کیونکہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشائی، اللہ تھوانو بے حیائی دا حکم دین دے، بولو دین دے نہیں، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تسی ایک کہیں دے ہو جو کر دے ہو اللہ انہوں جان دے نہیں، جان دے نے جو تسی کر دے ہو، تھوانو علم نہیں، اللہ نو تھوڑا ایک علم ہے۔ تے جدو پہلے ہوندے سن نا اسلام تو پہلے لوگ بیت اللہ دا طواف ننگے ہی کر دے ہوندے سن، مشرکین مکہ ننگے ہی طواف کر دے سن بیت اللہ دا، تے اللہ پاک نے پھر انہاں واسطے بھی اتاری ہے، اللہ پاک فرماتے نے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اے بنی آدم خذوا زینتکم، اپنی زینت نو پکڑو، عند کل مسجد، جدوں بھی مسجد تے اندر آؤ سونے کپڑے پا کے آیا کرو، جدوں بھی مسجد تے اندر آؤ ستھرا لباس پا کے آیا کرو، جدوں بھی مسجد تے اندر آؤ خوشبو لگا کے آیا کرو، اللہ اللہ زیب و زینت کر کے اللہ نے میرے گھر چاہنا ہے، یہ نہیں کہ ڈنگرہ نو پٹھا پاندہ ہے کوئی نہیں بو کولو ہون نہیں ہے۔ کئی بندے ہمارے شاہ پہ کام کرتے ہیں نا، پھر کالا لباس ہوتا ہے، کالک لگی ہے، گوڑے گوڑے مسیطے نماز پڑھنا جاندے ہیں، اوہی پسینے دی بو ہون رہی ہے۔ یہ جس حالت سے مسجد چاہنے ہیں، اس حالت سے کبھی دنیا میں جج کی عدالت بھی پیش ہوگا، بولیے دلہ پیش ہوتا ہے، جدو جج دے سامنے جانا ہے تو بندہ کرنڈی دا کسی بوسکی دا سوٹ پاندہ ٹور کن کے جاندہ جی جج دے سامنے پیش ہونا ہے، تو جڑا پوری کائنات تے ججا جا چاچے وہ دی عدالت چاہن واسطے سانو صفائی ستھرائی کی لوڑ نہیں، بولیے ہے کہ نہیں، بولو تو صحیح۔ اس واسطے اللہ نے کہا خذوا زینتکم، زینت نو پکڑو، صفائی ستھرائی دنال اللہ دے گھر جایا کرو۔ مشرکین مکہ ننگے بیت اللہ دا طواف کر دے سنے بھی ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیتا، فرمایا کلو کھاؤ بھی وشربو پیو بھی ولا تسریفو، فضول خرچیاں نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے انہوں پسند نہیں کردا۔ اے ہو سی قرآن پاک دے وچوں، آئیے انہاں حدیث دی طرف آئیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما مسلمن کسا مسلمن ثوبن علا اورین کساہ اللہ من خزر الجنہ، جیڑا بندہ کسے مسلمان غریب نو، کسے مسکین نو، کسے بے آسرا نو لباس پہناندہ ہے، کپڑے لے کے دیندہ ہے، کسے ننگے نو کپڑے پہناندہ ہے، کساہ اللہ من خزر الجنہ، قیامت دا دن ہوئے گا اے غریب نو کپڑے لے کے دین والا، غریب نو کپڑے پہنان والا، قیامت دا دن ہوئے گا جدو اللہ کو آئے گا، اللہ پاکے نو سبز رنگ دا ہلا جنت دا پہنان گے، سبحان اللہ۔ جنہیں دنیا دے اندر کسے غریب نو لباس پہنایا ہے، کسے ننگے نو کپڑا پہنایا ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماتے نے کساہ اللہ من خزر الجنہ،
اللہ پاک انہوں سبز رنگ دا ہلا جنت دا پہنان گے. آئیے ذرا غور کیجئے مسلمان نو کپڑا پہنان دا اجر ہور بھی سن لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے جاءہ السائل فقال ابن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس دے کول ایک سائل ہوندا ہے غریب آدمی ہوندا ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. کیا تو گواہی دینا کہ رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں تے محمد تو علاوہ کائنات دے اندر مصطفیٰ کوئی نہیں. یہ تو کی شیٹ نکل دی کہ اگر پیسے خرچ کرنے نے تے اگلے بندے کو دیکھو دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اہی اسلام تو آدھی وجہ تو ہی بے نمازہ نو دہی جانے دینے ہیں کہ نہیں. اے جیا میرے دوستہ یار ہے جیگروں نے نماز اتنا پڑھی تھوڑا صدقہ ہو رہے کہ جڑا کسے نمازی پہ لگے روزے دار کو دیو نیک بندے نو دیو. تے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے